بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل بعض بچوں میں خون کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ نہ تو دوائی سے آرام آتا ہے نہ ان کے لیے کوئی دعائیں ہیں، وہ بچے ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں سے شفا کا وعدہ کیا ہے، ان بچوں کے لیے خانہ کعبہ میں بھی دعا کی گئی، مسجد نبوی میں بھی دعا کی گئی۔ مثلا ایک بیماری ہے تھیلیسیمیا، اس میں بچوں کو ہر 10 دن بعد بلڈ لگتا ہے اور ان کی زندگی کا انحصار اسی پہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، کہ جب آپ مجھ سے رجوع کرتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں تو میں آپ کو شفا دیتا ہوں، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ واقعی پریشانی پیدا ہوتی ہے، انسان جو اس کی نظر ہے تھوڑی دور تک، یہ جب ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو بہت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بہت غلط سوال بھی پیدا، کئی لوگ اسی طرح دہریہ مرد ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یار یہ بری حالت اس بچے کی، اتنے چند دنوں کا نہ کہ اس کا گناہ تڑپ تڑپ پر مر رہا اور بری حالت ہے۔ تو اسی پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون نہ کوتا نظری لکھا تھا کہ ہمیں تھوڑی دور تک نظر آتا ہے، اس لیے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر عرش عظیم سے تحت صراط تک، رضا الصعبت تک ساری دنیا ہمارے سامنے ہو نا، خود جس طرح اللہ کے ہیں، وہ پوری مثل اس کے سامنے جانتا ہے کہ کون سی چیز مناسب ہے، دکھ بہتر ہے یا سکھ بہتر ہے، وہ چیزیں ہماری نظر میں نہیں نہ ہوتی۔ مگر اس کے لیے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھوڑا سا، کہ صرف 3 باتوں سے پردہ اٹھایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوش آ گیا۔ خضر علیہ السلام نے بچہ مار دیا، دیوار ان لوگوں کی بنا دی جنہوں نے کھانا تک نہیں دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے نامرادوں نے ہماری مہمانی نہیں کی اور آپ مفت میں ان کی بناتے پھرتے ہیں دیواریں، اور کشتی توڑ دی ان لوگوں کی جنہوں نے کرایہ نہیں لیا تھا، مفت سوار کیا تھا۔ کہنے لگے عجیب بات ہے، انہوں نے اتنی نیکی کی، آپ کا ادب کیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کرایہ نہیں لیا، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ انہوں نے کہا صبر کرو۔ بعد میں جب بتایا کہ طے میں یہ ہے، اوپر سے یہ چیزیں بری نظر آ رہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعی جو اللہ کرتا بے کرے۔ تو یہ بات میرے بھائی نے پوچھی، واقعی ہماری نظر کے مطابق تو یہ غلط ہی نظر آتا ہے کہ یہ معصوم بچے کو اتنی تکلیف کیوں، مگر بہت اس میں راز، بہت فائدے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ میں صرف جو بالغ ہیں ان کی مثال دوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ مادر ذات جو بچے اندھے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، یہ ماں کے کسی جرم کی سزا ہے یا باپ کے کسی گناہ کا بدلہ ہے، یہ بچے کیوں دنیا میں دھکے کھانے کے لیے اندھے پیدا ہوتے ہیں؟ بڑا سوال، کوئی لولے لنگڑے پیدا ہو جاتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی وہ سونے کے حرفوں سے لکھنے کی قابل، پیغمبر ہی یہ کہہ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ساری جو ہے نا ظاہری تکلیفیں نظر آتی ہیں، مگر اس سے جو ایک بہت بڑا کام اللہ لیتا ہے نا، وہ آپ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی عالم کی 1000 کتاب میں اور درس بھی وہ اثر نہیں کر سکتے، جو ایسے بندے کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے اندھے کو دیکھ کر اگر آدمی دل بیدار رکھتا ہو تو سیکھ سکتا کہ اگر میرا بھی یہ حال ہوتا تو کس طرح گاڑیاں آ کر میرے ساتھ ٹکرا دی، کس طرح میں بازاروں میں گرتا پھرتا۔ تو فرمایا اللہ نے یہ نابینے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ آنکھوں والوں کو سجائی دے، جن کی آنکھیں ٹھیک بنائی ہیں نا ان کے استاد پھرتے ہیں، یہ ان کی حماقت ہے کہ یہ ہنستے ہیں، یہ ٹھٹھے کرتے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ سرکاری ڈیوٹی دے رہے ہیں، بن بولے بتا رہے ہیں کہ بچہ اللہ ایسے بھی پیدا کر سکتا تھا اگر تندرست بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسوہ آپ کے سامنے، جب کسی دکھیے کو دیکھا، کسی کا قد چھوٹا دیکھا تو حضور نے مذاق نہیں اڑایا، اسی وقت سجدے میں گر گر اللہ سے کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، جس مصیبت میں اپنے اس بندے کو اللہ نے ڈالا ہے شکر ہے اللہ نے اسے مجھے محفوظ رکھا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی بہت سی مخلوق سے مجھے اچھا بنایا، ورنہ مجھے بھی اس طرح ٹھوکریں کھانے والا، اور اس کا پھر ان کو بدلہ دے گا۔ جو بچے مر جاتے ہیں ایسے ان کو کیسا انعام ملے گا، چھوٹی عمر میں تکلیف میں مریں گے ویسے۔ اب صدمہ تو بہت ہے کہ ایک باپ کی یا ماں کی گود میں ایک بچہ آیا، ابھی وہ خوشی ہو رہے تھے، اس کی جان قبض ہوگی، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا حدیث پاک میں آتا، حالانکہ سب جانتا کہ تم نے میرے بندے کے دل کا چین اور اس کی آنکھوں کا نور چھین لیا، اتنا پیارا تھا ان کا بچہ، جان لے آئے ہو، میرے اس بندے نے کیا کہا۔ اللہ فرشتوں سے کہنا چاہتا کہ جن پر تم نے کہا نا فساد کریں گے، ٹھیک ہے فساد والے ہی پیدا ہو جہنم میں جائیں گے، مگر ایسے بندوں کا ذکر کرو۔ کبھی جبریل اور میکائیل نے یہ امتحان دیا کہ بچے کی جان تم قبض کر آئے، اس کی آنکھوں کا نور چھین لائے، اس کے دل کا چین، کیا میرے بندے نے کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا، گلہ نہیں کیا، انہوں نے اس نے کہا میرا رب جو کچھ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، میں اس کو الاٹ کروں گا۔
کہ ایسی مصیبت کے وقت بھی تجھے دل میں گلا نہیں پیدا ہوا اور تو نے کہا جو اللہ کرتا ٹھیک. تو دعائیں جو قبول کرتا ہے وہاں اللہ کہتا ہے جس کی چاہتا ہے. اس کے بھی ضوابط ہیں. یہ نہیں کہ ہم جو کہتے جائیں ڈکٹیشن ہے اللہ کے نام اللہ مانتا ہی جائے پھر اللہ نہ کہا ہمارے ماتحت ہو گیا. ایسا نہیں میرے بھائی ہوگا. ہم دعا کریں گے ہمیں حکم ہی ہوگا کہ تم مانگتے جاؤ, معاملہ اللہ اس فائل پر لکھے گا. 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا ضرور. دعا رائے گا نہیں جائے گی, آپ کے منہ سے نکلی اس وقت ہے جب قبول ہونی تھی. یہ پلے باندھے. اگر قبول نہ ہونا ہوتا اس کا زبان سے ہی نہ نکلنے دیتا. کتنے حرامی پھر رہے ہیں دعا نہیں کرتے. فرمایا دروازے قبولیت کے کھلے ہیں تو تب دعا تیری زبان سے نکلی ہے, مگر وہ قبول کس طرح ہوگی یہ اللہ خود بہتر. 3 شکلیں. یا تو وہی چیز دے گا جو تم مانگ رہے, جلد بازی نہ کرو, یہ نہ کہو بھی مانگتے جاؤ دروازہ کھٹکھٹاتے جاؤ کھل جائے گا. اور اگر وہ بات مناسب نہیں, تم سمجھتے اچھی ہے بیٹا مل جائے, یہ نہیں جانتے کہ جوانی سے آگے جب گزریں گے ہم, یہ جوان ہوگا ہم بوڑھے تو یہی بچہ وہ برتاؤ کرے گا. ہم کہیں گے اس بچے کی بجائے تو اللہ پتھر دے دیتا. میں نے باپوں کو سنا تو فرمایا کہ رو گے پھر تم چھوڑو کون سی چیز, اس کی بجائے میں کوئی بہتر چیز دے دوں گا, یا کوئی مصیبت جو قسمت میں لکھی ہے وہ ٹال دوں گا. تم سمجھتے رہے قبول نہیں ہوئی, ہو گئی. اگر نہ ہوتی مصیبت آ رہی تھی, یہ دعا راستے میں کھڑی ہو گئی. اور تیسرا فرمایا اگر اس دنیا میں منظور نہیں, قربان جائیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے. فرمایا بے فکر ہو جا, اللہ فائل میں رکھ لیتا ہے. قیامت کا دن آئے گا کہے گا دنیا میں قبول کرنی نہیں مناسب تھی, وہ پڑی ہے پینڈنگ. یہ جنت ہے, جو اس کی نعمت ہے اس دعا کے بدلے چاہتے لے لو. تو جن کی یہاں مانی گئی نا یہ سارے پچھتائیں گے کہ نہ وہاں مانی جاتی, یہاں کے لیے پڑی ہوتی تو آج مزے کرتے. وہ کیا تھی دنیا کی فانی. تو آپ بے فکر ہو جائیں, اللہ رحیم ہے حکیم ہے مہربان. ماں باپ کو بچے کی تکلیف سے اس طرح دکھ ہوتا وہ رحم الرحیم, وہ کیوں نہیں محسوس کرتا, وہ تو سارے علم کا مالک. مگر اس مصیبت میں بھی کوئی بلا ہوتا, کبھی کڑوی دوائی بھی فائدہ دیتی ہے, کبھی میٹھا شربت دیتا. تو یہ بیماریاں مصیبتیں کڑوے گھونٹ ہیں شفا بھائی, مگر یہ پیتا کوئی نیک بندہ ہے. اسی لیے نیک لوگوں نے کہا تم تو یار نعمتیں ڈھونڈتے ہو, ہم تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں تو استقبال کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوا تو پیاروں کو ذرا چھیڑا نا. یار کا تیر یار کی طرف آیا, مگر یہ عارف مانتا جو اللہ کو پہچانتا, بیوقوف تو رونے لگتا. مصیبت بھی نہیں چلتی, گناہ اپنے پلے پا لے. اگر وہ مانے سبحان اللہ جو تو کر رہا پاک, تو نہیں غلط کرتا, تو مصیبت چلے نہ چلے سکون ملے گا. اور اس کے عوض جو ہوگا, کیسے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار میں صبح کے وقت اٹھوں نا, بیمار ہوں یا تندرست, مجھے کوئی کبھی پریشانی نہیں. بیماری بھی مجھے اتنی پیاری ہے جتنی تندرستی, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی ہے بہتر, وہ زیادہ بہتر جانتا. اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ ہر مصیبت میں مجھے 3 نعمتیں نظر آتی ہیں, پلے باندھو. ایک مصیبت کیا, ایک نعمت کیا, فرماتا میں حضرت عمر نے فرماتے میں ایسا کہتا ہوں کہ مصیبت دنیاوی ہے مادی, دین میرا بچا ہوا ہے. ایک انعام تو یہ. دوسرا فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی, الحمدللہ چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا, اس سے بڑا ہو جاتا پھر کیا بگاڑ لیتا. اور تیسرا فرمایا جب ثواب دیکھتا ہوں نا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, مرتے دم تک بھی اگر دکھی رہوں گا چند روزہ بات ہے, جو اس کے بدلے میں اللہ ان گنت ثواب دے گا جو کسی کمپیوٹر میں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ کی ہر شے میں رحمت کو پہچانو, وہ ظلم نہیں کرتا. کیوں ظلم کرے گا, مگر ٹیکہ بھی کبھی لگانا پڑتا ہے, ڈاکٹروں کو آپریشن بھی کرنا پڑتا, وہ بہتری کے لیے کرتا. جی